اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت میں ہر طرح کی غلامی اللہ تعالیٰ کی، اپنے آپ کو مکمل خدا کے حوالے کر دینا. اس عمل کو آسان لفظوں میں عبادت کہا جاتا ہے. آج ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ سے بے سکونی، پریشانیاں، مشکلات. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، یہ آیت یاد کر لیں قرآن مجید کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا نا، بھائی اپنا خیال رکھا کرو. کہتے ہیں نا آج کل ایک ڈائلاگ ہے، کہیں بھی کوئی رخصت ہو رہا ہو، جا رہا ہو، اپنا خیال رکھیے گا. میں اس میں ایک لفظ اضافہ کر دیتا ہوں، اپنے خرچے پہ، کہ آپ اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ. کیونکہ آج کسی کو مشورہ دو نا تو وہ بعد میں پیسے مانگنے آ جاتا ہے کہ آپ نے کہا تھا اس لیے. لیکن جب آپ کسی سے کہتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا تو کیوں کہتے ہیں یہ؟ کہ بعض دفعہ انسان خود اپنا خیال نہیں رکھتا، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. وہ ہم نے ایسے ڈاکٹرز دیکھے ہیں جو ساری زندگی لوگوں کا علاج کرتے رہے، اپنے آپ کو بھول گئے. جس بیماری کے اسپیشلسٹ تھے اسی میں ان کی موت واقع ہوئی، اپنا خیال نہیں رکھا انہوں نے. لوگوں کو نصیحت کرتے کرتے اپنے آپ کو بھول گئے. ایسے لوگ بھی ہیں. دوسروں کو برائیوں سے روکتے روکتے خود اپنے آپ کو بھول گئے. تو اس سے اتنی بات تو پتہ چلتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے. بعض دفعہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے اپنے آپ سے. بہت زیادہ پیسہ آیا، قرآن نے کہا اعتدال سے خرچ کرو. آپ کی طبیعت میں اسراف تھا، آپ اڑا رہے ہو، پیسہ اڑا رہے ہو. یہ بھول گئے کہ یہ ختم بھی ہو سکتا ہے، کل آپ پر حالات بھی آ سکتے ہیں. اور وہی ہوا، آپ پہ حالات آئے تو لوگ آپ سے کیا کہیں گے؟ یار تم نے لوگوں کا خیال کیا مگر اپنے آپ کو تم بھول گئے، اپنا خود کو بھول گئے کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. تبھی تو قرآن نے کہا نا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو، اتنے کنجوس بھی مت بنو، اور ایسا اڑانا بھی مت شروع کرو کہ کل لوگوں کے سامنے تمہیں ہاتھ پھیلانا پڑے. تو یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کا خیال کرتے کرتے یا کسی بھی وجہ سے، بعض دفعہ خیال نہیں کر رہا ویسے ہی، کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے آپ کو بھول جائے؟ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے ہوتی ہے. حتیٰ کہ کسی اور سے بھی اگر اس کو محبت ہوتی ہے تو وہ اپنی وجہ سے ہوتی ہے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو انسان جتنا خیر خواہ اپنا ہے، جتنا اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اتنا کسی سے محبت نہیں کرتا. اب آپ بتاؤ اس سے بڑا بے وقوف، پرلے درجے کا احمق کون ہوگا جو اپنے سب سے محبوب ہی کو بھول جائے، جو خود اس کا اپنا آپ ہے. اور یہ عجیب بات ہے، اس زمانے میں لوگ اپنے آپ کو واقعی بھول چکے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو نہیں جی ہمیں تو سب سے پہلے یاد رہتا ہے کہ میں ہوں.
جب شادیوں میں کھانا کھلتا ہے تو سب سے زیادہ اسپیڈ اپنے آپ کی ہوتی ہے یا کسی اور کی ہوتی ہے؟ بولو نا، کیا ہو گیا بھائی؟ اپنے آپ کی اسپیڈ سب سے. تو اپنے آپ کو تو انسان کیا کرتا ہے؟ یاد رکھا ہوا ہے اس نے. تو خوب سمجھ لیں، قرآن میں جو اللہ نے کہا نا کہ لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، کب بھولتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں ابھی. تو وہاں بھولنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہشات کو بھول جاتے ہیں. یہ کوئی بھی، یہ تو کتے بلی بھی نہیں بھولتے. خواہشات کی غلامی آپ کو اپنا آپ بھلا دیتی ہے. آپ خواہشات کی غلامی میں بھول جاتے ہو کہ اس خواہش کو پورا کرنے سے میرا نقصان ہو رہا ہے. تو اپنا آپ تو بھول گئے نا آپ. جب شادیوں میں کھانا کھلا اور سب سے زیادہ اسپیڈ آپ کی تھی، اس کا مطلب آپ اپنا نفع بھول گئے کہ اس سے میری عزت جا رہی ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہے. اتنا کھانے سے صحت کو کوئی فائدہ، نقصان ہی ہے. جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں، کھا لیا کھائے جا رہے ہیں، تو آپ اس وقت حقیقت دیکھنے میں تو آپ نے اپنے آپ کو یاد رکھا ہوا ہے، ایک نوالا بھی نہیں چھوڑ رہے آپ، لیکن حقیقت میں آپ اپنے آپ کو بھول گئے ہو. کیوں بھول گئے ہو؟ آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹ پہ غور ہی نہیں کر رہے کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ مجھے قبر کی طرف لے کے جا رہا ہے. بات کھانے پہ آئی ہے، 2 جملے آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. دیکھو ہمارے نا سلام دعا ڈاکٹروں سے بھی ہے، حکیموں سے بھی ہے، علماء سے بھی ہے، ہر طبقے سے ہوتی ہے. اور میڈیکل سائنس میں مجھے ویسے ہی ذاتی دلچسپی ہے.